کچھ لوگ کہتے ہیں عورت کی غلطی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مرد کی غلطی ہے، اور اس غلطی کو سدھارنے کی بجائے وہ لوگ طلاق لے لیتے ہیں۔ اور بائبل مقدس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ مسیح یسوع کے پروفیسر بابرکت نام سب دیکھنے والے بہنوں کو، بھائیوں کو میرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل بی اے ہیرو آف گاڈ، اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، خدا آپ سب لوگوں کو، آپ کے گھرانوں کو بہت برکت دے۔ آج کا جو میرا ٹاپک دیکھ لیا آپ لوگوں نے، از ڈیورس الاؤڈ ان کرسچینٹی؟ کیا مسیحیت میں طلاق دینے کی اجازت ہے؟ بہت سے ہمارے بھائی، بہت سی بہنیں اس پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس پرابلم میں پھنسنے کے بعد وہ زیادہ گنہگار ہوتے جا رہے ہیں، زیادہ گناہ میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کچھ لوگ کہتے ہیں عورت کی غلطی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مرد کی غلطی ہے، اور اس غلطی کو سدھارنے کی بجائے وہ لوگ طلاق لے لیتے ہیں۔ اور بائبل مقدس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ ہماری سوچیں، ہمارے خیالات کچھ نہیں ہے، ہم نے بہت برداشت کیا، میں نے بہت اس چیز کو بہت برداشت کیا، میں نے بہت دنوں سے، برسے سے برداشت کر رہا تھا۔ لیکن جب مسیح یسوع صلیب پر چڑھا، کیا وہ کچھ لوگوں کے گناہ کی برداشت کرنے کی چڑھا تھا؟ اس نے سب کے لیے ان صلیبی موت کو برداشت کیا تھا، اس کائنات کے گناہوں کے لیے صلیبی موت کو برداشت کیا تھا، اور وہ صلیب پر چڑھا، ہمارے گناہ اپنے کندھوں پر لادے اس نے۔ تو کیا ہم اتنی برداشت کرتے ہیں؟ کیا ہم اتنی مار کھاتے ہیں؟ کیا ہم اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں؟ ہم بالکل اتنی تکلیف کوئی انسان نہیں اٹھا سکتا جتنی مسیح یسوع نے اس کائنات کے گناہ اٹھانے کے لیے اور ہمیں نجات دلانے کے لیے اٹھائے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے طلاق کے بارے میں کیا بولا ہے۔ بہت سے فریسی آتے ہیں مسیح یسوع کو آزمانے کے لیے اور طلاق کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا کریں۔ تو یسوع مسیح نے ان سے مرکز کی انجیل 10 باب میں یہ کہا تھا کہ موسیٰ نے تمہیں کیا حکم دیا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ موسیٰ کی شریعت کو مانتے تھے، مسیح کو نہیں مانتے تھے۔ تو انہوں نے مسیح یسوع سے کہا کہ اس نے کہا ہے کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ اس نے تم سے خوش ہو کر نہیں کہا تھا، یہاں پر لکھا ہوا ہے اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے، اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے یہ جو ہے تمہیں حکم دیا کہ تم چھوڑ دو، اس لیے کہ تم لوگ انصاف نہیں کرتے دونوں میں۔ لیکن شروع سے ایسا نہیں تھا۔ اگر آپ اس کو مرکز 10 باب کو پڑھیں گے تو لکھا ہے کہ شروع سے ایسا نہیں تھا کہ آدم اور حوا جو خدا نے بنائے تھے وہ ایک مرد اور ایک عورت بنایا تھا، اور اگر خدا طلاق سے خوش ہے یا خوش ہوتا تھا یا خوش ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ آدم کو چاہیے تھا کہ حوا کو چھوڑ دیتا، خدا کو چاہیے حکم دے اس کو تو چھوڑ دے۔ لیکن خدا طلاق سے بالکل خوش نہیں ہوتا۔ خدا ان چیزوں سے، ان باتوں سے خدا نے ہمیں چھٹکارا دلانے کے لیے اپنے بیٹے مسیح یسوع کو قربان کیا تھا۔ ان حکموں سے، اس شریعت سے آزاد کرنے کے لیے اس کا بیٹا ہماری خاطر قربان ہوا۔ تو یسوع مسیح کی جب شاگرد اس سے پوچھتے ہیں، 10 آیت میں لکھا ہے، اور گھر میں شاگردوں نے اس سے اس کی بابت پھر پوچھا۔ اس نے ان سے کہا جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ اس پہلی کے برخلاف زنا کرتا ہے، اور اگر عورت اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہ کرے تو زنا کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسیحیت میں طلاق کی کوئی ذرہ رتی برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کے فیملی میں جھگڑے ہیں، آپ کی وائف لڑ کے گئی ہوئی، آپ کا ہسبینڈ آپ سے ناراض ہے، منائیں، طلاق کے بارے میں بالکل نہ سوچیں۔ اگر آپ اس سے آگے رشتہ جوڑتے ہیں تو آپ زنا میں پڑ جائیں گے۔ یہ ہے بائبل کی تعلیم، یہ بائبل سکھاتی ہے پیار اور محبت اور برداشت کرنا۔ خدا آپ سب لوگوں کو، آپ کے گھرانوں کو بہت برکت دے۔ آپ نے میرے اس میسج کو دیکھا، اپنے کمنٹس سے، اپنی رائے سے مجھے ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ جو ہمارے آگے آنے والی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ بی اے ہیرو آف گاڈ۔ انجیل کو پھیلانا، پیار اور محبت کو پھیلانا، یہ کام ہمارا ہے۔